بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ISSB کی تیاری پوری محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو کے دوران ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو ناٹ ریکمینڈ کرا سکتی ہے؟ یہاں تک کہ قابل ترین کینڈیڈیٹ بھی ان اوائڈیبل مسٹیک کی وجہ سے ISSB میں عموماً فیل ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسی 10 سنگین غلطیاں بتاؤں گا جو کینڈیڈیٹ انٹرویو کے دوران کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کے ریکمنڈیشن کے چانسز بڑھ جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ لوگوں تک ISSB کی پریپریشن کی اچھی ٹپس بر وقت پہنچ سکیں۔ تو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ISSB کا ڈپٹی پریزیڈنٹ انٹرویو ہوتی کیا ہے۔ ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو جو ہوتا ہے یہ ون آف دا کروشل اسٹیپس ان ISSB سلیکشن پروسیس، اور ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی، کانفیڈنس، نالج اور سوٹیبلٹی ایز این آفیسر کو اسیس کرتا ہے، اور آپ کو انٹرویو کے دوران ریپڈ فائر کویسچن، ٹرکی سچویشنز اور سٹریسفل ایٹماسفیئر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ 10 ڈیڈلی مسٹیکس ہے کیا، تو اس پہ ابھی ہم 1 بائی 1 بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسٹیک ہے وہ پور اپیئرنس اینڈ گرومنگ۔ جو آپ کی فرسٹ امپریشن ہے وہ ہمیشہ میٹر کرتی ہے۔ جب آپ انٹرویو کے روم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ نے رنکلڈ کپڑے، ان آئرن کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آپ کے شوز بھی پالش نہیں ہیں یا وہ اوکیزن کے مطابق نہیں ہے، آپ کے ہیئر کٹنگ، اپیئرنس سب میسی ٹائپ ہیں، تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ آپ کا لیک آف ڈسپلن اور اٹینشن ٹو ڈیٹیل کو شو کرتا ہے کہ آپ میں ڈسپلن نہیں ہے، آپ چیزوں کو ڈیٹیل سے دیکھتے نہیں ہیں یا کرتے نہیں ہیں۔ تو اگزامپل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ، ایسا کینڈیڈیٹ جس کے بال، شال، چہرے، داڑھی، سر کے بال جو ہے نا وہ ٹھیک نہ ہو، کیجول ڈریس میں ہو، تو انٹرویور جو ہوتا ہے، آپ کا ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، وہ اس میں انٹرسٹ کو لوز کر جاتا ہے، تو وہ ادھر سے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ لڑکا تو فارغ ہے۔ تو آپ نے یہ مسٹیک کبھی نہیں کرنی، اپنے اپیئرنس کے اوپر توجہ دینی ہے۔ تو اس میں ٹپ یہ ہے کہ آپ نے پراپرلی آئرن فارمل کلاتھس پہننے ہیں، شوز اچھے والے پہننے ہیں، اور آپ نے ایک نیٹ اور پروفیشنل لک مینٹین کرنی ہے۔ تو ISSB میں کس طرح ڈریس اپ ہونا ہے اس کے بارے میں آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ نے ISSB کے لیے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے۔ تو سیکنڈ مسٹیک ہے ناٹ لسننگ اینڈ گیونگ ریہرسڈ آنسرس۔ بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہے نا وہ آنسر یاد کر لیتے ہیں کہ اگر یہ سوال آیا تو اس کا یہ جواب ہوگا، اس سوال کا یہ جواب ہوگا۔ تو ہوتا یوں ہے کہ ابھی ڈپٹی پریزیڈنٹ نے سوال پورا نہیں کیا ہوتا، وہ روبوٹ کی طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ ایسا کنڈکٹ کریں گے، ایسا بیہیو کریں گے، ایسے جوابات دیں گے، تو جو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوچنگ والا لڑکا ہے، اس نے سارے سوالات کے جوابات یاد کیے ہوئے، تو اس سے آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ریڈیوس ہو جاتی ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کے سامنے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن دی آرمی، تو بہت سارے انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے جوابات چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ اگر وہ سپیچ دینا شروع کر دیں تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس کی جگہ پہ آپ کی جو اپنی ایک ریئل لائف، جو آپ کے کیوں انسپائرڈ ہیں، کس طرح انسپائرڈ ہیں، یہ آپ کا جو پیشن ہے یہ کیوں ہے، تو آپ وہ ریئل چیز بتائیں گے تو پھر آپ کا جواب درست ہوگا اور ڈپٹی آگے آپ کو لے کے جائے گا۔ ٹپ اس میں یہ ہے کہ آپ کیئرفلی ڈپٹی پریزیڈنٹ کے سوال کو پہلے سنیں، پورا سنیں، اس کے بعد تھوڑی 1-2 سیکنڈ کے لیے اس پہ سوچیں، اس کے بعد پھر آپ نیچرل وے میں آنیسٹ طریقے کے ساتھ جواب دیں جس طرح آپ نارمل کنورسیشن کرتے ہیں۔ تو ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو کو آپ نے نارمل کنورسیشن کی طرح ہینڈل کرنا ہے۔
تھرڈ مسٹیک یہ ہے کہ ٹاکنگ ٹو مچ، اس کو وربوس بھی کہتے ہیں۔ آپ نے انٹرویور کو، ڈپٹی پریزیڈنٹ کو اپنی لمبی اور غیر متعلقہ باتوں سے، جوابات سے آپ بور نہیں کرنا، نہ آپ انسپائر تو کر ہی نہیں سکتے، اس کو بور ہی کر سکتے ہیں۔ اپنے جوابات کو آپ نے شارٹ رکھنا ہے اور امپیکٹفل رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سے ڈپٹی پریزیڈنٹ نے سوال پوچھے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، تو آپ نے بچپن سے کہانیاں اس کو نہیں بتانی، شروع نہیں کرنی کہ بچپن سے لے کر جو اب تک کی جو ایج ہے وہاں تک آپ کہانیاں اس کو سنانا کر دیں کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ آپ نے سمپل ایک دو چیزیں جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ بتانی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم اڈیپٹیبل، آئی ایڈجسٹ ٹو اینی سچویشن اینڈ پرفارم افیکٹولی۔ تو ٹپ اس میں یہ ہے کہ آنسر آپ نے ٹو دا پوائنٹ دینا ہے، ان نیسیسری ڈیٹیلز نہیں دینی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں وہ لائنگ، جھوٹ بولتے ہیں، ہائیڈنگ فیکٹس، چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ کبھی بھی آپ اپنی ایجوکیشن، سپورٹس، ہابیز اور جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ کو، اب سب سے پہلے تو اصولی طور پہ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ کے ریلیٹڈ ہے، اور آپ جو پی آئی کیوز بھرتے ہیں، پرسنل انفارمیشن کوسچنر، یہ جتنے بھی بایو ڈیٹا فارم بھرتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آپ نے خود ہی لکھی ہوتی ہیں۔ تو ڈپٹی پریزیڈنٹ سینئر افسر ہوتا ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے، تو وہ اس کے سامنے یہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو جو آپ بول رہے ہوتے ہیں وہ ادھر سے کاؤنٹر چیک کرتا ہے، کراس چیکنگ وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں کرکٹ کا اچھا پلیئر ہوں، اور لیکن جب وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ آپ سے فیمس کرکٹر کے بارے میں، ان کے ریکارڈز کے بارے میں یا ان کے بارے میں پوچھتا ہے، یا پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کس پوزیشن پہ کھیلتے ہو، کیا کھیلتے ہو، بالر ہو، بیٹسمین ہو، کیپر ہو، جو بھی ہو، اور پھر اس پرٹیکولر فیلڈ میں آپ کو کوئی چیز بھی نہیں پتہ، تو اس کا مطلب ہے وہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ڈپٹی پریزیڈنٹ آپ کو، جو انٹرویور ہوگا وہ آپ کو فوراً پکڑ لے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹپ اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو اچیومنٹ بے شک نہ ہو یا چھوٹے ہوں، آپ نے آنیسٹ رہنا ہے اور ٹروتھفل رہنا ہے۔ آنیسٹی اور ٹروتھفلنیس زیادہ میٹر کرتی ہے بجائے کہ آپ جھوٹا اپنا ریکارڈز بنانا شروع کر دیں کہ میں نے یہ تیر بھی مارا، وہ تیر بھی مارا، میں نے یہ کام بھی کیا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے تو اس کو بتا دیں کہ میں اوکیجنلی کھیلتا ہوں، کبھی کبھار کھیلتا ہوں، فار ایگزامپل اگر گیم کی بات ہے تو بی آنیسٹ اینڈ ٹروتھفل۔ پانچویں مسٹیکس ہے نیگیٹو ایٹیچیوڈ ٹورڈز دی آرم فورسز۔ کچھ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ نیگیٹو کمنٹس کر لیتے ہیں اباؤٹ دی ملٹری، یا ملک کے لحاظ سے یا آئی ایس ایس بی کے لحاظ سے، تو اس سے آپ کے لیک آف پیٹریٹزم شو ہوتی ہے اور آپ ڈیفینیٹلی ریجیکٹ ہوں گے، ناٹ ریکمینڈ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی ملٹری کے بارے میں پوچھے تو آپ اس کو بتائیں کہ دی ملٹری از ٹو اسٹرکٹ، ایسا نہ بتائیں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈسپلن بلڈ اسٹرانگ لیڈرشپ بٹ آئی ریسپیکٹ دیٹ۔ تو ٹپ اس میں یہ ہے کہ آپ کا بے شک اپنا کوئی اوپینین ہو جس بھی ریزن کی وجہ سے ہو، تو اس کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں کنسٹرکٹیو وے میں طریقے سے، اور رسپیکٹفلی اس کو بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ مسٹیک یہ ہے کہ اوور کانفیڈنس یا ایروگینس کینڈیڈیٹ کا۔ کانفیڈنس اچھی بات ہے کہ کسی انڈیویجول میں ہونا چاہیے، اور ایسے بھی یہی چیز چیک کرتی ہے، لیکن اس طرح بیہیو کرنا کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے، یا آپ جو انٹرویور کے کویشچنز ہیں یا اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کے ساتھ جب کنورسیشن کرتا ہے آپ اس کو چیلنج کرنا شروع کر دو، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ تو اس کو اوور کانفیڈنس کہتے ہیں یا سیلف کمپلیسنسی کہتے ہیں، یہ کچھ کینڈیڈیٹس میں ہوتی ہے، آبزرو ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے زیادہ تر کینڈیڈیٹ فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وٹ ایف یو آر ناٹ سلیکٹڈ، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آئی ایم 100% شیور آئی ول بی سلیکٹڈ، یہ ایروگینس ہے، اوور کانفیڈنس ہے۔ اس کی جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ول امپروو مائی ویکنیس اینڈ ٹرائی اگین، کیونکہ سوال آپ سے یہ ہے کہ اف یو آر ناٹ سلیکٹڈ، تو سوال کا جواب، سوال کلیئر ہے، جواب آپ نے یہ دیں کہ اگر میں سلیکٹ نہیں ہوا تو آئی ول امپروو مائی ویکنیس اینڈ ٹرائی اگین۔ یہ نہ کہیں اس کو کہ آئی ایم 100% شیور آئی ول بی سلیکٹ، اس کا مطلب ہے آپ ایروگینس ہے، اوور کانفیڈنٹ ہے۔ ٹپ اس میں یہ ہے کہ بی ہمبل بٹ کانفیڈنٹ، ڈونٹ آرگیو اننیسیسریلی۔ مسٹیک نمبر 7 ہے سیلفش مائنڈ سیٹ۔ یاد رکھیں کہ ملٹری کی جو ویلیوز ہے، ویلیو کرتی ہے، وہ ٹیم ورک کو ویلیو کرتی ہے، نہ کہ سیلفشنس کو۔ اگر آپ
آپ اپنے آپ کو پوری ٹیم کے اوپر باقیوں کے اوپر پرائرٹائز کر رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یو ول ناٹ بی ریکمینڈیڈ، آپ ریکمینڈ نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے، کوئی سچویشن دی جائے کہ وڈ یو سیکریفائس یور پوزیشن فار دا ٹیم، تو آپ نے کہنا ہے دی ٹیم سکسیس میٹرز مور دین مائی پرسنل پوزیشن۔ ٹپ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹیم اسپرٹ اور لیڈرشپ کوالٹیز شو کرنی ہے، اور انسٹیڈ آف سیلف سینٹرڈ تھنکنگ، چیزوں کو اپنے لحاظ سے نہیں دیکھنا، اپنے ٹیم کے لحاظ سے دیکھنا ہے، گروپ کے لحاظ سے دیکھنا ہے۔ مسٹیک نمبر 8 ہے لیک آف نالج اباؤٹ دی آرم فورسز۔ کینڈیڈیٹس جن کو بیسک فیکٹس آف پاکستان آرمی نیوی ہے، جس کے لیے بھی آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اگر آپ کو اس فورس کا آپ کے بیسکس ہی نہیں پتہ اور آپ سے کوئی اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور آپ پریپیئر ہی نہیں ہے آنے کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ واٹ از ایکسرسائز امن، اور آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک آپ کے لیے ریڈ فلیگ ہے کہ اگر آپ نے اتنے ریلیونٹ سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایکسرسائز امن پاکستان نیوی کنڈکٹ کراتی ہے، اگر آپ نے پرٹیکولرلی پاکستان نیوی کے لیے یہ دیا ہوا ہے، ویسے بھی یہ ابھی پورے پاکستان کی ایکسرسائز ہے، سب آرم فورسز اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے۔ یا ضرب عزم، یا آپ سے شہداء کے بارے میں پوچھا جو نشان حیدر والے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، یا آرمی کے کسی ٹینکس کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا، یا ایئر فورس کے ایئر کرافٹ کے بارے میں پوچھا، نیوی کے جہاز کے بارے میں پوچھا، اور آپ نے انہی فورسز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ریلیونٹ فورس کے متعلق جو سوال، اور آپ کو نہ آ رہا ہو، تو یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اس میں ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جس کے لیے بھی اپلائی کیا ہے، جس فورس کے لیے، آپ نے اس کے رینکس، اس کی جو ایسٹس ہیں، میجر ڈیفنس آپریشن جو اس نے کی ہے، ایکسرسائزز جو کنڈکٹ کرا رہی ہے یا کرتی ہے جو فورس، اور اس کی ہسٹری، یہ ISSB میں آنے سے پہلے آپ نے پوری پڑھنی ہے، اسٹڈی کرنی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ مسٹیک نمبر 9 ہے ویک جنرل اویئرنیس۔ جو جنرل اویئرنیس ہے، یہ جنرل نالج یا جنرل اویئرنیس آپ اس کو کیسا، یہ کرنٹ افیئرز ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، یا ڈیفنس میٹرز جو انٹرنیشنلی چل رہے ہیں، تو یہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو یہ آپ کے چانسز کو ختم کر سکتی ہے ریکمنڈیشن کی، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ واٹ از دی پاکستان's پالیسی آن کشمیر، اور آپ کو ہیزیٹیشن آ رہی ہے، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو یہ بڑی ویل نون چیز ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو یہ ایک بیڈ سائن ہے آپ کے لیے۔ ٹپ اس میں یہ ہے کہ آپ نیوز پیپر پڑھیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، جو اتھینٹک سورسز ہیں، ریلائبل سورسز ہیں، اس میں چیزیں پڑھیں، سوشل میڈیا اتھینٹک سورس نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں۔ جو مسٹیک نمبر 10 ہے اوائڈ ڈیفیکلٹ اور پرسنل کویسچنس۔ کچھ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ پینک کر جاتے ہیں یا ریفیوز کرتے ہیں، کوئی پرسنل کویسچنز ہوتے ہیں یا ٹرکی کویسچنز ہوتے ہیں، یا تھوڑے سے سخت قسم کے سینسیٹیو کویسچن ہیں، ان کو آنسر نہیں کرتے یا وہاں پہ پینک کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے یہ باتیں، اس طرح کی باتیں سننے کا یا جواب دینے کا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ واٹ ایف یور فیملی ڈزنٹ سپورٹ یور ملٹری کیریئر، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ریسپیکٹ دیئر کنسرنز بٹ ول ایکسپلین مائی پیشن لاجیکلی۔ تو ٹپ اس طرح کی جو ڈیفیکلٹ کویسچنز ہے، پرسنل کویسچن ہے، اس میں ٹپ یہ ہے کہ آپ نے کام رہنا ہے، کمپوز رہنا ہے، اور جو لاجیکل آنسر ہے اس چیز کا، اس سوال کا، آپ نے وہ لاجیکل آنسر ہی دینا ہے، ان لاجیکل آنسر نہیں دینا ہے، نہ آپ نے اس کو اس کویسچن کو اوائڈ کرنا ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، یہ تھی وہ 10 بگیسٹ ڈیڈلی مسٹیک جن کو آپ بڑے آرام سے اوائڈ کر سکتے ہیں ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو کے دوران، اور اس انٹرویو کو آپ آرام کے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی فائنل ریکمنڈیشن کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی اور مددگار لگیں تو لائک بٹن کو ہٹ کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دیگر ISSB کے اسپائرنٹس کی مدد ہو، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید اچھی ISSB پریپریشن ٹپس ملتی رہیں۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے یا کوئی خاص ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہے
تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ ہیپی لرننگ اینڈ گڈ لک۔